کوئی بھی کریکٹر کنسیو کرنے کے لیے سب سے پہلے ہمیں اپنے ارد گرد ماحول میں دیکھنا پڑتا ہے، آبزرو کرنا پڑتا ہے کہ وہ کریکٹر جو ہم پورٹرے کرنا چاہ رہے ہیں اس کی انفرادیت کیا ہے، اس کی خاصیت کیا ہے، جس کی وجہ سے اس میں دلچسپی کا کون سا ایسا سامان عنصر پیدا ہوتا ہے جو دیکھنے والوں کے لیے ایک نیا ہوگا اور ایک اٹریکٹیو ہوگا اور دلچسپ ہوگا۔ تو میرے خیال میں جو آپ کے ارد گرد جو بھی چیز ہے یا جو بھی کریکٹر ہے یا جو بھی آبجیکٹ ہے اس کی اسٹڈی بڑی ضروری ہے، اور اس میں سے پھر آپ اپنی مرضی کا یا دلچسپ جو عوامل اس کے اندر جو شامل ہیں، جو دکھنے میں نظر آ رہے ہیں، بولنے میں نظر آ رہے ہیں، وہ پھر پورٹری کرتے ہیں آپ۔ کریکٹرز بناتے وقت میں یہ دیکھتا ہوں، جب میں اسکرپٹ لکھتا ہوں، فرض کیا میں نے اسکرپٹ لکھنا ہے ایک بھکاری پہ۔ اب بھکاری کا مقصد یہ ہے کہ وہ اس کا کام کیا ہے، پروفیشن کیا ہے، وہ مانگتا ہے، اس کی حلیے سے مجھے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اس کی ایجوکیشن کیا ہے، اس کا بولنے کا طریقہ کیا ہے، وہ فلاں فلاں، یہ تو میں پہلے کریکٹر۔ اب بھکاری کو انٹریکٹ کرنے کے لیے بہت سی چیزیں چاہیے جو میں پھر سٹائر کے لیے یوز کرتا ہوں۔ مثلا میں آپ کو اسٹیج پہ ایک بھکاری انٹر ہوتا ہے اور وہ اندازہ یہ ہوا بات کہ وہ اسلام آباد میں ایک بھکاری کا کیا کام ہے۔ اب یہ ایک اسکرپٹ ہے۔ اسلام آباد میں اگر کوئی بھکاری ہوگا تو اسلام آباد کی سراؤنڈنگ کے حساب سے ہوگا، وہ ایمبیسی کے باہر کھڑا ہوگا، ٹی وی کے باہر کھڑا ہوگا تو اسی طرح کی دعا دے گا کہ بہو جا تو ہیرو بنے، تو ایکٹر بنے، یا تیرا ایمبیسی کے باہر ہوگا تو تیرا ویزا لگے۔ اب یہ سارا ماحول ہے۔ پھر وہ ایک بھکاری کھڑا ہوا اور اس کو لوگ مل رہے ہیں آگے، یہ سٹیج کا سکٹ ہے۔ تو پہلے اس کو ایک سیاستدان ملتا ہے آگے۔ اب سیاستدان سے پیسے لینا ایک بھکاری کا ناممکن والی بات ہے۔ پھر وہ دونوں کی انٹریکشن کیا ہوتی ہے، آپس میں گفتگو کیا ہوتی ہے، اور فائنلی سیاستدان جو ہے وہ بھکاری کو جل دے کے نکل جاتا ہے۔ مزاح میں ہنسی، لوگ ہنستے ہیں سارے اس بات۔ پھر اس کے بعد ایک بزنس مین آ جاتا ہے، پھر ایک آفیسر آ جاتا ہے دفتر میں کام کرنے۔ ہر ایک کا ایک کریکٹر ہے، وہ کیا کرتا ہے، کام نہیں کرنا چاہتا، تنخواہ لینا چاہتا ہے، سیاستدان کو سیٹ چاہیے اسمبلی میں، ہر ایک کا ایک ڈیزائر ہے جو کہ انٹریکٹ کرتا ہے ایک بھکاری سے، اور تو اس طرح کامیڈی سٹائر صاحب ایسے پیدا ہوتا ہے۔ میں کریکٹرز کو جب میں بلڈ کرتا ہوں تو ان کی کیپیسٹی میں کرتا ہوں۔ مثلا میرے پاس بہت سے کریکٹر ہیں، میں اکثر ملتا بھی ہوں ان سے کہ وابڈا میں لوگ جو ہیں وہ کیسے کام کرتے ہیں۔ انسان کی فطرت ایک ہی ہوتی ہے، اب اس کو کام دے دیا گیا ہے، اس کام میں تو اس میں دل آزاری نہیں ہونی چاہیے، اس میں اٹیک نہیں ہونا چاہیے۔ اس میں ہم سے کسی نے پوچھا کہ آپ نے اتنا سٹائر کیا 40 سال سے، تو کیا معاشرے میں تبدیلی آئی؟ ہم نے کہا بے شک ہم معاشرہ نہیں تبدیل کر سکے، لیکن ہم نے معاشرے کو اویئرنیس دی، ہم نے بتایا کہ یہ غلط ہے، یہ ٹھیک ہے، اب آپ کی مرضی ہے جو چننا ہے آپ نے۔ میرے خیال میں ایک رائٹر کے لیے مائلڈ ہونا بڑا ضروری ہے۔ وہ اگریسو رائٹر بن نہیں سکتا، ہیں بھی وہ مقرر بن سکتا ہے۔ وہ رائٹر ایک ایسا پروف چھوڑ جاتا ہے جو ساری زندگی اس کے مرنے کے بعد بھی کتاب یا لفظ کی صورت میں قائم رہتا ہے۔ لہٰذا اس کو بڑا محتاط ہونا چاہیے، اور اس کو ایسا لکھنا چاہیے کہ مجھے ابھی پچھلے مہینے کے کسی صاحب نے، آرمی کے بڑے آفیسر تھے، اس نے مجھے فون کیا، ان کہنے لگے کہ مبارک ہو آپ کا پروگرام پھر شروع ہو گیا۔ میں نے کہا اچھا، نہیں مجھے تو نہیں پتا کون سے چینل پہ۔ انہوں نے کہا پی ٹی وی پہ۔ میں نے کہا نہیں، وہ پرانا چلایا ہوگا۔ انہوں نے کہا نہیں، وہ آج ہی کل کا تو ٹاپک ہے سارا، تو پرانا کیسے ہو سکتا ہے؟ تو وہ 20 سال پرانا لکھا ہوا تھا۔ اندازہ کر لیں کہ 20 سال سے ہمارے ملک میں اگر کچھ نہیں تبدیل ہوا تو میرا اسکرپٹ کیسے پرانا ہو سکتا ہے؟ وہ تو وہیں رہے گا، اور آپ کو لگے گا جیسے آج ہی کی بات ہے۔ تو اسکرپٹ رائٹنگ جو ہے ایسی ہونی چاہیے جو آپ کے جس میں آپ کی قابلیت، آپ کی مزاج، آپ کی کوئی بھی حیثیت کو اجاگر کیے بغیر ایک ایسی سالڈ چیز ہو جو صدیوں آنے والے وقتوں میں بھی لوگ پڑھیں اور انجوائے کریں۔